حدیث ہم دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 6 ہے حلال حرام اور اصلاح قلب. عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فی الا وان لکل ملک حمن الا وان حم اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. رواہ البخاری و مسلم. ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے، اور ان دونوں حلال حرام کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جن کی حلت اور حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. پس جو شخص اس قسم کے غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا. جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں، شریعت تو آپ سمجھ گئی نا، قرآن کے جو احکامات ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو میں آپ کو بار بار آج بتا رہی ہوں، تو اس میں کچھ چیزیں ہم سمجھ جائیں نا حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. جیسے شراب حرام ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ لی غیر اللہ نام اگر اللہ کے علاوہ کسی پہ لیا گیا ہو کسی ذبیحہ پہ تو وہ حرام ہے، خون حرام ہے نا، ایسی چیزیں. اور کچھ چیزیں حلال ہیں، مثال کے طور پہ بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، مچھلی کا گوشت ہے، سب چکن ہے، یہ ساری چیزیں. تو بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان میں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر باتیں نہیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول یہاں بیان کر دیا ہے کہ اگر تمہیں جو چیز حلال حرام کلیئر ہے وہ تو کلیئر ہے، لیکن اگر کسی چیز میں تمہیں شک پڑ جاتا ہے، کسی بھی چیز میں، تو احتیاطاً تم اس چیز سے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ تم مشتبہ چیز یوز کرتے رہو، استعمال کرتے رہو، یا کھاتے رہو یا پیتے رہو، تو نتیجتاً آہستہ آہستہ تم ایٹ لاسٹ حرام کی طرف مائل ہو جاؤ گے. ایک وقت ایسا آئے گا پھر تم حرام اشیاء بھی جو ہے نا کھانا شروع کر دو گے. اس کی مثال میں دے کے آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں باہر جاتی ہیں، باہر کے ملک میں، آپ کو وہاں پہ جو برگر مل رہا ہے اس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلیئرٹی سے آپ کو نہیں بتا رہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کبھی ایک آ کے ویٹر کہہ رہا ہے حلال ہے، ایک آ کے کہہ رہا ہے حرام ہے. آپ ان کی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. تو اب آپ کو اس حدیث کے حوالے سے کیا رولنگ مل رہی ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ شک پڑ گیا نا، چھوڑ دیں. اس وقت آپ بریڈ اور انڈا کھا رہے ہیں گھر جا کے، یا جو بھی چیز آپ کو، فش کھا لیں آپ، فش میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذبیحہ کا تو ڈر نہیں ہوتا نا، تو آپ اس کو شک پڑ گیا بس آپ چھوڑ دیں. اسی طرح سے کہیں پر آج، بلکہ یہاں پر ہمارے افسوس کا پاکستان میں کچھ ایسے ڈیزرٹس بنتے ہیں، ایسے کیکس بنتے ہیں، اور باہر تو یہ عام ہے جس میں کہ وہ الکوہل یوز کرتے ہیں، یہ عام ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یا میں آپ کو بتا دوں کیڈبریز، ان کے پیچھے جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیڈبریز میں کہ الکوہل ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے وہ نکالا، یا آپ چلیں یوں ہی بات کریں، کسی ریسٹورینٹ میں آپ گئیں اور آپ کو اس میں کہیں شک پڑ گیا کہ یہ والا میٹھا جو ہے اس میں الکوہل ہو سکتی ہے. اب وہ آپ کو کہیں کہ ہاں اس میں الکوہل ہے مگر ایک ڈراپ ڈالا ہوا ہے
تو وہ جب سارے مکسچر سے ملتا ہے تو وہ تو ایویپریٹ ہو گیا, اور یہ آپ کو لاجکیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ آرام سے کھائیں, الکوہول تھوڑی ہے, اس سے نشہ تھوڑی ہوگا آپ کو, اگر الکوہول ہوتی تو نشہ ہوتا, فلاں فلاں آپ کو اس کی توجہ پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اس حدیث کے متعلق رولنگ کیا مل رہی ہے؟ ونس آپ کو شک پڑ گیا اب آپ کو نہیں لیں. اسی طرح بہت ساری ڈرنکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں شائبہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جیسے وہ ہوتی تو نہیں ہے الکوہل, لیکن سارٹ آف الکوہل ہوتی ہے وہ, سارٹ آف, ٹھیک ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ بہت ہی اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائلیوٹڈ فارم ہوتی ہے, بہت ہی ڈائلیوٹڈ, تو اس میں کہتے ہیں اس سے نشہ بھی, یہ باہر اس طرح کی ڈرنکس ملتی ہیں نا, تو اس میں یہ ان کو وہ کرنے کے لیے, لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے نکالی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے نشہ تھوڑی ہوتا ہے, اور اگر نشہ ہوتا تو یہ ڈرنک ہوتی, آلدو وہ ڈائلیوٹڈ فارم ہوتی ہے. تو اگر یہ تمام چیزوں میں کسی میں بھی آپ کو شک پڑ جاتا ہے تو پھر وہ چیز آپ نہیں کھائیں, اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. ورنہ کیا ہوگا کہ جب انسان مشتبہ چیز پر ایک دفعہ آ جائے گا تو پھر تو حرام پر بھی اس کا ہاتھ آگے بڑھے گا آرام سے, پھر تو وہ اس کے اوپر بھی جری ہو جائے گا. جری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بریو ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ کسی چیز پر بھی آپ کو شک ہو جاتا تھا تو آپ وہ چیز کو چھوڑ دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے, تو راستے میں کوئی کھجور زمین پہ پڑی ہوئی ملی, تو وہ انہوں نے اٹھائی اور منہ میں رکھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور باہر نکال دی اور کہا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو, اور آگے فرمایا کہ میری اور میرے آل کے لیے یہ جو زکوٰۃ ہے وہ حلال نہیں. یاد رکھیے گا صدقے کو جو ہے نا کہیں کہیں عربی میں زکوٰۃ وہ ہوتی ہے, اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے, تو اس سے نہ سمجھے گا صدقہ یعنی مراد زکوٰۃ ہے کہ کہیں زکوٰۃ کی نہ ہو. تو اتنا یعنی آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح آپ بچا کرتے تھے. پھر یہ جو چرواہے کا ذکر ہے نا, اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے اگر بات یہ کہ کوئی چرواہا ہے اور وہ جو اپنے جانور چرا رہا ہے اور بالکل برابر میں کوئی بادشاہ کا بہت بڑا محل ہے, اور وہ جان کے وہاں پہ جو ان کی وہ وہاں پر ان کی چراگاہ کے پاس جو ہے لائن لگائی ہوئی ہے اور وہ بیریئر لگایا ہوا ہے, اس کو بار بار اس کے قریب جاتا ہے, بار بار اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی بکری یا اس کا جانور جو ہے وہ بیریئر توڑ کے اندر چلا جائے, تو بادشاہ کی جا کے اس طرح سے حدود میں انٹرفیرنس کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ پتہ نہیں ہے بادشاہ کو مارنے آیا ہے, پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا جیسے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ان کی ایکسٹرا سیکیورٹی ہوتی ہے, تو کوئی جاہل کوئی غریب بیچارہ آدمی ہے وہ ایسے ہی گھومتا ان کے کوئی ایریا میں چلا گیا تو اس کو تو پکڑ کے اریسٹ کر لیں گے کہ مارنے آیا ہے, حالانکہ نہیں مارنے آیا, اور پھر بادشاہ بڑا ناراض ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو سولی چڑھا دے. تو اسی کی مثال دے کے بتایا کہ ایسے ہی اللہ کی کچھ حدود ہیں, اور اللہ نے جب ان حدود کو کراس کرنے سے منع کر دیا تو تم اس کو حدود کو کراس نہیں کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ تم پہ بھڑکے گا. ایک چیز اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے, اب اس سے ریلیٹڈ جو چیز بھی حرام ہے بھئی احتیاط کا تقاضا چھوڑ دو. اب آپ دیکھیے آپ نے بچوں کے اتنی ساری سویٹس وغیرہ ایسی آتی ہیں, ان کے بارے میں آپ پیچھے پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ حرام انگریڈینٹ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ انویسٹیگیشن کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بس یہ کھاؤ کچھ نہیں آپ دلا رہے ہیں بچوں کو. تو یہ ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ جو حدود ہیں اس کی پابندی آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بچہ شراب نہیں پی رہا لیکن وہ حرام پک کا جیلیٹن ہوتا ہے, تو یہ جو جیلیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت محتاط رہیں. میجورٹی جو ہے لپسٹک میں, بالکل لپسٹک میں بھی یہ حرام جیلیٹن پک کا ہو سکتا ہے, اور بچوں کی سویٹس میں تو میجورٹی جو یہ جیلی ہوتی ہیں, جیلی گمز, جیلی, تو ان کے بارے میں پوری احتیاط کریں کہ باہر کی انویسٹیگیشن جب تک آپ نہ کریں, پیچھے اس کو دیکھ نہ لیں, کیونکہ زیادہ تر جیلیٹن ہوتی ہے پک کی, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حرام بھی ہوتی ہے. اگر گائے کی بھی ہے تو حرام ہے, باہر کی ہے تو آپ کو کیا پتا. تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیز میں انسان کو شک پڑ جائے, کوئی برے کام میں شک پڑ جائے, کوئی مثال کے طور پہ ایک اور اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ جیسے کوئی ایک لڑکا لڑکی ہیں ساتھ پڑھتے ہیں, وہ نوٹس اپنے ایکسچینج کرتے ہیں آپس میں. اب اس کے بعد اگر ایک لڑکی کو یہ فیلنگ آنے لگے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اب نوٹ سے بڑھ کر مجھ میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا, تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو سوچے کہ اپنے بلا وجہ جھٹکے جائے, نہیں ایسی نہیں ہے, تو میرا بھائی ہے, ایسی کوئی نہیں بات. وہ بھائی جو ہے وہ اب حدود کراس کر رہا ہے, بھائی نہیں رہا وہ, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اس طرح کی بات یا ایسی وہ چیزیں میں اس کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو اکیلے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو جہاں پہ شک ریلیشن شپ میں بھی پڑ جائے تو انسان فوراً الارمڈ ہو جائے.
کوئی بھی ریلیشن شپ ایسی غلط ہے. یا بچوں کا ابیوز ہوتا ہے, آج آپ دیکھیں تو یہ ماں جو ہے وہ بچوں کو بھی ٹریننگ دے دے کہ جہاں تمہیں اگر کوئی لگے کہ کوئی گود میں کزنس وغیرہ ہیں اور بچیاں ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے اس بات کے لیے, کیونکہ آج آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا پرورٹڈ ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پہ احتیاط بہتر ہے. تو بجائے, اور کہیں پر اگر کسی کو شک, اب آپ کو شک ہی ہے خالی, آپ کو یقین نہیں ہے, لیکن اگر شک ہو گیا تو آئندہ سے آپ اپنے بچوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسے ریلیٹیو یا ایسے کزن یا کسی کے اوپر نہ چھوڑیں, چاہے بچی 2 سال کی, 3 سال, 4 سال کی. یہ سب چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں کہ ایسا مومن جو ہے نا وہ ایسا کیئرلیس نہیں ہوتا اللہ کے احکامات کے بارے میں. جہاں کہیں شک پڑ گیا اس چیز کو انسان فوراً اس کی اصلاح کر لے. اس کے بعد اگلی چیز بڑی پیاری بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا کہ دیکھو دلوں کی بات ہوئی نا, کہ تمہارے جو جسم ہے اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ دل کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے. تو واقعی یہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں بتایا کہ دل جو ہے سارے جسم کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے جسم کا دل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, دل کا بگاڑ اگر ہوگا تو جسم کا بگاڑ ہے. دل کی اصلاح اگر ہو جائے گی ہماری, دل ہمارا اللہ کی اطاعت میں جھک جائے گا, دل سے ہم اللہ کو رب مان لیں گے, اس کی اطاعت کرنے لگیں گے, تو دیکھیں پورا جسم کی ہماری اصلاح ہو جائے گی. جسم سے کیسے؟ جو انسان اللہ کو رب مان لے, جو اللہ کی اطاعت پہ سر خم جھکا دے, وہ شراب پیے گا. اللہ کی شراب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ زنا کرے گا, ایڈلٹری کرے گا, کیونکہ دل کی اصلاح ہو گئی ہے. اب دل کی اصلاح ہو گئی تو بدن کی بھی اصلاح ہو گئی, خود بخود ہو گئی. اب وہ اس جسم سے, ان آنکھوں سے, ان ہاتھوں سے, ان پیروں سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے دل کی اصلاح ہو گئی. تو پتہ چلا دل بڑی امپورٹنٹ جو انسان کے جسم میں رول پلے کرتا ہے. کیونکہ دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دل میں خیالات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں, اور کوئی بھی آپ سمجھیں کہ ہم کوئی ارادہ کریں یا کسی کام کا, یا ہم خواہش کریں, تو پہلے یہ چیز کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے, تب ہم وہ کام آگے کرتے ہیں نا. تو اس کے بعد انسان وہ کام کر گزرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو اس لیے دل کی اصلاح وہی جو بات ہے کہ پورے جسم کی اصلاح ہے. اور بدن جو ہے نا, ہماری جو باڈی ہے وہ بھی کس کے تابع ہے, کس کے انڈر ہے؟ دل کے. دل جو کہتا ہے وہ ہماری باڈی کرتی. دل اگر کہہ رہے ہیں نا اس وقت کہ کسی کو کہ حرام کھاؤ, تو دل نے کہا کہ کھا لو, دل چاہ رہا ہے, ہم کیا کہیں, یہی تو ہم کہتے ہیں بڑا دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کا. تو دل نے کہا کہ یہ حرام کھا لو, انسان کھا لے گا. تو دل کی اصلاح اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو حرام سے روکے گا نا, یعنی کہ اپنے دل میں حرام بات, ناجائز بات, اللہ کی نافرمانی کی بات لانے سے روکے گا, تو اس کو کون سی چیز روکے گی؟ تقوی, اللہ کا ڈر. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انسان حرام میں اور غلط قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتا رہے گا. اس کے بارے میں جیسے آتا ہے نا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو جب بھی دل میں ڈر ہوگا تو دل کی بھی اصلاح تبھی ہوگی. دل میں ڈر نہیں ہوگا اللہ کا تو دل کی اصلاح نہیں ہوگی, انسان نافرمانی میں, گناہوں میں انوالوڈ ہوگا. ترمذی میں حدیث آتی ہے, جو باتیں تمہیں شک میں ڈال دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو, اور جو شک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کر لو. سیدھی بات ہے. دیکھیے گناہ کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں شک ڈال دے, اور تو اس بات کے اوپر متفکر ہو کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے. یہی تو بات ہے. گناہ, ہر گناہ شک ہے. تو کیا پتہ چلا, ہر گناہ کے کام کو کرتے وقت اگر شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ گناہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ ہاں ہونا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے. یہ کدھر اشارہ کیا؟ دل میں. تو دل میں ڈر ہے, دل میں خوف ہے اللہ کا, تو اللہ سے محبت ہوگی. دل میں ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, تو اللہ کی اطاعت ہوگی. دل میں ڈر ہے تو اللہ کی پیروی ہوگی. ہر چیز, مطلب اتنا امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہمارا دل پلے کرتا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے جو پارہ کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل ہوا. ٹھیک ہے, تو آج بھی آپ لوگ جو الحمدللہ قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں تو یہ کہاں آپ کے اوپر امپیکٹ ڈال رہا ہے؟ بتائیے. دل پہ ڈال رہا ہے, دماغ سے زیادہ دل پہ ڈال رہا ہے. جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو اس کے وائبس آپ کے دماغ تک جاتی ہیں. قرآن کا انداز یہ کہ دماغ سے زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے.
تو یہ اتنی امپورٹنٹ نا احساسات کا یہ گڑھ ہے. اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ حدیث اس میں ہم دیکھتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. جب اس کے بعد اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو کالا کر کے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. پورا دل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بلیک. اور اس حالت کا نام رین ہے, جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا. سورہ مطففین آیت نمبر 14 ہے, آپ گھر جا کے چیک کر لیجئے گا. اس میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دی ہے. تو پتہ کیا چلا, دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کا علاج کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. اور ایک جگہ آتا ہے کہ دلوں کے زنگ اتارنے کا علاج ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلوں کا جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے, یا سختی بھی جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو چلیں آج اتنے ہی کریں گے. آخر یہ مطففین 14. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث ہم دیکھتے ہیں.